موجود ہوں گا تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اگر سرکار اس موقع پر موجود ہوں گے تو کیا سرکار کے ہونے کا لحاظ نہیں ہوگا؟ بول رہے ہیں رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، عوام اہل سنت، معززین علاقہ، میرے اور آپ سب کے لیے مبارکباد کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور آج کا یہ ذکر اور آج کی یہ باہم ملاقات محترم جناب حاجی ابراہیم صاحب ان کے بچوں نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم اس حاضری کو، اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، یہاں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہاں لیا ہوا ایک ایک سانس اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ یارن گرامی، سرکار علیہ السلام کے میلاد پر سرکار علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا اور اللہ کریم کا شکر ادا کرنا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ ایسا سونا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سرکار کی آمد پر خوش ہونا یہ مومنوں کا طریقہ ہے، یہ مومنین کا شعار ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی میلاد شریف کا موقع آتا ہے، اور مجھے بالخصوص آج کی گفتگو کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ میلاد شریف کے اوپر جو بالعموم اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جو میلاد کے حوالے سے ان دنوں میں سوالات گردش کرتے ہیں، آپ ان کے کوشش کریں کہ گفتگو میں جوابات آ جائیں، تو میں جس حد تک ممکن ہو سکے گا میں کوشش کروں گا۔ میلاد شریف کے حوالے سے ایک بڑی شد و مد کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی آپ بتائیں کہ میلاد کس صحابی نے منایا؟ کوئی ایک صحابی کہ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہو، کسی ایک صحابی کا نام دے۔ یاران گرامی، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے جواب کے لیے کہ میلاد دراصل کیا ہے، میلاد کس چیز کو کہتے ہیں، یہ اس کا کس چیز کا نام ہے، میلاد میں کیا کیا جاتا ہے۔ تو میں اگر ایک جملے میں میلاد کی تعریف کروں، میلاد کی وضاحت کروں، تو میلاد کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کے تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کرنا کہ دل خوش ہو جائے، چہرے پر رونق آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے پھر کئی طریقے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اس طرح محفل سجا کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر سرکار کا میلاد منا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ دوستوں میں کھانا تقسیم کر کے اور ان کو کھانا کھلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کے میلاد پر یہ بات کرنا کہ کس صحابی نے منایا، تو میں نے جو تعریف بیان کی کہ میلاد کسے کہتے ہیں، سرکار کی آمد پر، تھوڑا سا بول دیں، سرکار کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا، سرکار کی آمد پر، یہ سارے بول دیں آخر تک کہ سرکار کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ میلاد ہے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد اب آپ سوال دہرائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سرکار کا میلاد کس نے منایا، سرکار کا میلاد کس نے منایا، کس صحابی نے منایا، کسی ایک صحابی کا نام بتائیں۔ میں کہتا ہوں کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جس نے سرکار کی آمد پر اللہ کا شکر نہ ادا کیا ہو۔ اس کی آواز سادہ ذرا کر دیں کہ سرکار علیہ السلام کی آمد پر کوئی ایک صحابی بتائیں کہ جس نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا ہو۔ اللہ کا شکر بولیں، ساؤنڈ بند ہوا ہے، تسی بھی بند ہو گئے جناب، میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ میری بات آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے تھوڑی سمجھ آتی رہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، اور بس تھوڑا بہت سر بھی ہلاتے رہیں گے تو چلتا رہے گا، کوئی بات، لیکن کم از کم تھوڑا بہت بیداری کا ثبوت دیتے رہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی آمد پر کوئی ایک صحابی جس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا ہو، جو سرکار کی آمد پر خوش نہ ہوا ہو، جو سرکار کے آنے پر جس کا دل مسرور نہ ہوا ہو، میرے مصطفیٰ کی آمد پر جس کے چہرے پر رونق نہ آئی ہو، جس کا چہرہ کھل نہ اٹھا ہو، کوئی ایک صحابی بتائیں۔ تو یاران گرامی، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اس وقت تک صحابی رسول نہیں بن سکتا جب تک سرکار کی آمد پر خوش نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ سرکار کے آنے پر خوش ہوگا تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا۔ اگر میرے آقا کی آمد پر اسے خوشی نہیں ہے، میرے آقا کی آمد پر اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے کوئی لین دین نہیں، کوئی سروکار نہیں، تو پھر وہ سرکار کا کلمہ کیسے پڑھے گا؟ محبوب کا کلمہ تبھی پڑھے گا جب محبوب کے آنے کو تسلیم کرے گا۔ سرکار کی تشریف آوری پر خوش ہوگا تو تبھی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا۔ تو کوئی صحابی اس وقت تک صحابی رسول بن ہی نہیں سکتا جب تک سرکار کی آمد پر خوشی نہیں مناتا ہے۔ اب آگے چلیں۔ پچھلے دنوں کچھ باتیں ہوئیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل ہمارے سامنے بیان کیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں الحمدللہ، قرآن پاک کی آیت ہے بلکہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ پھر جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے کا طریقہ بیان کیوں نہیں کیا؟ جو ہم میلاد منا رہے ہیں، جس طرح ہم میلاد مناتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے اندر اس میلاد کے طریقے کو بیان کر جاتے، بیان فرما دیتے کہ میرے بعد میری آمد اگر منانی ہے، میرے آنے پر اگر جشن منانا ہے تو ان طریقوں سے آپ منا سکتے ہو۔
تو اگر سرکار نے بیان نہیں کیا تو اس کا صاف مطلب ہے یہ دین کا حصہ نہیں، اور اگر بیان کیا ہے تو پھر آپ دکھائیں کہاں کیا ہے، بتائیں کس کتاب کے اندر آیا، حدیث کے کس راوی نے اور کس محدث نے ان حدیثوں کو بیان کیا، سرکار نے کہاں بیان کا طریقہ بتایا ہے۔ یاران گرامی، یہ بھی ایک بڑا مضبوط سوال ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد پر کیا جاتا ہے۔ میں کسی پر تنقید کیے بغیر، کسی کا نام لیے بغیر، میرا مزاج یہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پوزیٹیو سینس میں، ایک مثبت انداز میں اپنی بات کریں اور اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لے کر اپنی بات کو مضبوط کریں، اور اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئیں یا قرآن پاک کی آیت لے کر آئیں۔ روئے زمین پر اس سے بڑی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے، تو میرے خیال اس سے بڑی اور اس سے بہتر اور مضبوط بات نہیں ہو سکتی کہ جب آپ اپنا موقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کر دیتے ہیں تو پھر وہ موقف بالکل مثبت اور بالکل درست ہو جاتا ہے۔ تو میں بغیر کسی پر تنقید کیے ایک مثبت انداز میں اپنی بات سرکار کی احادیث سے اگر آپ کے سامنے رکھوں تو پھر آپ دل و جان سے اسے تسلیم کر لیجئے گا، اور اگر بس میں ادھر ادھر کی ماروں تو پھر میری باتیں اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دینا، سمجھ لینا کہ مولوی صاحب اپنی دیہڑی لگانے آیا تھا، لگا کے چلا گیا، بس ہمیں چاول مل گئے، ان کو پیسے مل گئے اور جلسہ ختم ہو گیا۔ اور اگر کوئی بات پلے پڑے اور سمجھ آئے کہ کوئی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو پھر اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنا نہیں، بلکہ دونوں کانوں سے سن کے دل میں جگہ دینی ہے اور اس کو دماغ میں جگہ دینی ہے اور انہیں یاد رکھنا ہے۔ اب آئیں میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مکمل کر دیا، اللہ پاک نے دین مکمل کر دیا، تو اگر یہ محفل میلاد سرکار کے دین کا حصہ تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا، اور اگر بیان کیا ہے تو بتائیں کہاں بیان کیا ہے۔ یاران گرامی، میں اس پر ایک ایک کر کے بات عرض کرتا جاؤں گا، اور میرا اور آپ کا یہ آپس میں وعدہ ہونا چاہیے، یہ عہد ہونا چاہیے۔ میں نے چند دنوں پہلے بھی اسی مضمون پر بات کی تھی، اور مجھے ابھی بھی چند دوستوں نے کہا کہ آپ اس مضمون کو دوبارہ سے بیان کریں، کوئی ریکارڈنگ کا اس وقت ایشو تھا، تو بہرکیف چلو یہ محفوظ بھی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب منیر حسین مصطفی صاحب کے چینل پر، رضوان شاہد صاحب کے چینل پر، آپ جب تک ان کے چینل سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تو تب تک یہ تقریر وہاں پر محفوظ رہے گی۔ جب آپ کا دل کرے، دن رات جب چاہے آپ نکال کے سن سکتے ہیں، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں گا۔ اور ابھی آپ سب کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، ابھی اس مجمع کے اندر بھی جب تک موجود ہوں، میں اپنی ساری بات کا ذمہ دار ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بات کروں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کا طریقہ کہاں بیان کیا، اور پچھلی گفتگو میں ایک جملہ وہ اس گفتگو کی پنچ لائن بن گیا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا صحابہ نے منایا۔ اب اس پر کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ بول لینا نہیں، ایسے سن لو کہ بات نہ سنیں، پھر میں بھی سن ہو جاؤں گا۔ تھوڑا سا چوکس ہو کے بیٹھیں، بات توجہ اپنی جگہ پر، لیکن ذرا تھوڑی حساسیت بھی چہرے سے نظر آنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا۔ اس پر کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض، کوئی لچک، کوئی گنجائش نہیں۔ تو آج سے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا۔ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے کہ جتنا سرکار کے صحابہ نے میلاد منایا، ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے اور اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں میرے مصطفیٰ کی آمد کب ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ پوری صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، مکی زندگی کے اندر دیکھ لیں، تو میرے مصطفیٰ پہلے سے ہی مکہ شریف میں موجود تھے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس سے 40 سال پہلے سے اسی جگہ پر رہ رہے تھے، تو اس لیے کوئی آمد کا کوئی باقاعدہ کوئی ماحول نہیں بنا۔ لیکن جب مدینہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف 13 سال میرے مصطفیٰ نے مکہ میں گزارے،
उसके बाद हिजरत फरमाई और मदीना पाक तशरीफ ले गए। जब मदीना पाक गए तो मेरे मुस्तफ़ा के वहां जाने से पहले मदीना शरीफ के अंदर सरकार के सिहाबा मौजूद थे। उनमें कुछ वो सिहाबा थे जो कभी मक्के में आए और आकर सरकार के हाथों पर मुसलमान हो गए, सिहाबियत का मकाम हासिल कर लिया, और कुछ सिहाबी वो थे, कुछ मुसलमान वो थे कि जो अभी तक सिहाबियत के दर्जे पर नहीं पहुंचे थे, यानी सिहाबा इकराम के हाथ पर उन्होंने कलमा पढ़ा था और मुसलमान हुए थे। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नहीं देखा था। अब यारान ग्रामी, जब हिजरत का सारा मामला हो गया, अब ये एक लंबा वाकया है, बस मैं अपने पॉइंट पर आता हूं कि जब हिजरत सारी हो गई, अब मदीना शरीफ के अंदर इतला दे दी गई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुला दिन फुला तारीख को मक्का मुकरमा से निकल आए हैं और वो मदीना शरीफ की तरफ सफर शुरू कर दिया है। अब जाहिर बात है, वहां के लोग जानते थे कि मक्का से अगर कोई बंदा चलेगा तो कितने दिनों में मदीना पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से मदीना शरीफ के सिहाबा, मदीना शरीफ के मुसलमान रोजाना मदीना की आबादी से बाहर एक ऊंचे टीले पर आकर मेरे मुस्तफा का रास्ता देखा करते थे, मेरे मुस्तफा का रास्ता देखा करते थे। और जाहिर बात है, आपने सुन रखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत का सफर शुरू किया तो आप मक्का से निकलकर फौरन मदीना नहीं चले गए, बल्कि दरमियान में वो गार वाला वाकया भी पेश आया। तो जो मदीना शरीफ वालों की तवक्को थी, यहाँ के सिहाबा की और मुसलमानों की जो तवक्को थी कि मक्का से चल पड़े हैं तो इतने दिनों में यहाँ पर आ जाएंगे, तो उनकी तवक्को के खिलाफ शेड्यूल तरतीब दिया गया और कुछ दिन ज्यादा लग गए। अब मदीना के लोग क्या करते हैं कि रोजाना आबादी से बाहर एक टीले पर आकर मेरे मुस्तफा का रास्ता देखते हैं, करीम आका के मुंतजिर रहते हैं। जो मक्का की तरफ से रास्ता आता है उस राह पर बैठकर मेरे मुस्तफा का इंतजार करते हैं। रोजाना मेरे मुस्तफा की आमद का इंतजार हो रहा है, मेरे मुस्तफा की आमद का। अब ये बोल दें, पहला पॉइंट आ गया सामने कि मुस्तफा की आमद का इंतजार हो रहा है। तो मदीना के सिहाबा ने सबसे पहली बात यह बताई कि जब मेरे मुस्तफा की आमद का दिन करीब हो तो उस दिन से चंद दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देना, यह मुस्तफा के सिहाबा का तरीकाकार है। सामने आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले सरकार अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार करना, यह मदीना के सिहाबा की सुन्नत है। मदीना के सिहाबा की सुन्नत, पहली बात सामने आ गई। अच्छा, अब आइए वो दिन आ गया जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब मदीना के लोग उस ऊंचे टीले पर बैठकर जो मक्का की तरफ से रास्ता आता है उस पर निगाहें जमा के बैठे हैं कि कब कमली वाला तशरीफ लाए। और मेरे मुस्तफ़ा के साथ हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। बेटे या तेन की नहीं समझ आ रही कोई? थोड़ी जी दो, थोड़ी जी। मैं कह रहा आवाज सिंपल करो लेकिन आवाज बंद ना कर दे, आवाज ज्यादा करो लेकिन सादा आवाज, डबल डबल आवाज ना आए, सादा आवाज करो। मसला रहा था, एक दफा दुरूद पाक पढ़ लें, ये माहौल डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर बात का रिदम सारा टूट जाता है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसल्लम। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक। मैं अर्ज कर रहा था कि पहला पॉइंट क्या आया कि सरकार की आमद से पहले मेरे मुस्तफ़ा की आमद का इंतजार करना, ये मदीना के सिहाबा की सुन्नत है। दूसरी बात ये कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए और मदीना के लोग जो कई दिनों से मुंतजिर बैठे थे और सामने से जब आते मेरे मुस्तफ़ा को देखा, तो अब कुछ लोग वो थे जिन्होंने करीम आका को पहले देखा हुआ था और कुछ लोग वो थे जिन्होंने मुस्तफ़ा को नहीं देखा हुआ था। अब इंतजार एक हस्ती का है और जो दूर से आते हुए नजर आ रहे हैं वो दो हस्तियां हैं, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक़ अकबर। जब दोनों दूर से आ रहे हैं तो अब मदीने के लोग
शशो पंज में पड़ गए। कोई कहता है ये अल्लाह के रसूल है, कोई कहता है नहीं ये अल्लाह के रसूल है, कोई कहता है ये अल्लाह के रसूल है, कोई कहता है नहीं ये अल्लाह के रसूल है। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब दूर से देखा कि ये लोग क्या इशारे कर रहे हैं तो समझ गए कि ये लोग हमें पहचानने में मुगालता खा रहे हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर मेरे मुस्तफा के सर पे तान दी कि देखने वालों को पता चल जाए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। अच्छा, अब जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, दूर थे, आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी के करीब आ गए, लोग दौड़ के आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। अब देखिए मदीना के अंदर माहौल क्या था। अब मैं आपको उसी तरतीब से वाकया नहीं सुनाऊंगा, बल्कि एक एक किताब के साथ आपके सामने हदीस के अल्फाज अर्ज करूंगा। मैंने अपने पास वो महफूज किए और मैं आपके सामने अर्ज करता चला जाता हूं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ में दाखिल हुए तो सबसे पहले यह बात हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु रिवायत कर रहे हैं। और हजरत अनस ने इस हदीस पाक को रिवायत करते हुए यह बात कहा कि मेरे मुस्तफ़ा जब मदीना में दाखिल हुए तो उस वक्त जो सबसे पहला अमल हुआ था, अब ये गिनते जाएं, वो जुमला मैं दोहरा रहा हूं कि हम सिर्फ उतना मिलाद मनाएंगे जितना सरकार के सहाबा ने मनाया, सिर्फ उतना मिलाद मनाएंगे, हमें मंजूर है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब सुने, ये हजरत अनस की रिवायत है। कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो सरकार की आमद पर क्या हुआ, फस्तक़बलहुमा ज़ुहाउ खम्सी मिअतिन मिनल अंसारी, कि जब मेरे करीम आका मदीना दाखिल हुए, फस्तक़बलहुमा, तो इन दोनों हस्तियों का इस्तिकबाल किया, ज़ुहाउ खम्सी मिअतिन मिन अंसारी अहलिल मदीना थी। सरकार अलैहिस्सलाम जब मदीना में दाखिल हुए तो सरकार की तशरीफ आवरी पर अंसार के 500 बंदों ने मेरे मुस्तफा का इस्तिकबाल किया था। मैं अल्फाज फिर पढ़ देता हूं, उखड़ ना गया हूं कि फस्तक़बलहुमा, इन दोनों का इस्तिकबाल किया, ज़ुहाउ खम्सी मिअतिन मिनल अंसार, अंसार के 500 बंदों ने मेरे मुस्तफा की आमद पर मेरे मुस्तफा का इस्तिकबाल किया। और ये कहां तक इस्तिकबाल किया, हत्ता इंतहाउ इलैहिमा, और ये इस्तिकबाल इतना हुआ कि वो सारा मजमा मेरे मुस्तफा तक पहुंच गया, यानी दूर से इस्तिकबाल करना शुरू कर दिया। अब ये देखें हदीस के जो लफ्ज है, हत्ता इंतहाउ इलैहिमा, इसका मतलब ये है कि वो इतना ऐसे इस्तिकबाल किया यहां तक कि वो मुस्तफा तक पहुंच गए, यहां तक कि वो मुस्तफा तक पहुंच गए। हत्ता इंतहाउ इलैहिमा, इसका मतलब ये है, हदीस के लफ्ज ये बयान कर रहे हैं कि मेरे मुस्तफा अभी दूर थे, मेरे मुस्तफा अभी आबादी से दूर थे कि इधर से लोगों ने इस्तिकबाल करना शुरू कर दिया। और ऐसा इस्तिकबाल किया कि इस्तिकबाल करते हुए मेरे मुस्तफा की तरफ दौड़ पड़े, यहां तक कि मेरे मुस्तफा के करीब पहुंच गए और उस वक्त तक मेरे मुस्तफा का इस्तिकबाल करते रहे। तो दूसरा पॉइंट ये सामने आया कि मेरे मुस्तफा की आमद पर करीम आका का इस्तिकबाल करना और सरकार को इस्तिकबालिया पेश करना, ये मदीना के सहाबा की सुन्नत है, मदीना के सहाबा की सुन्नत। और सुने, बात सिर्फ इतनी नहीं है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हदीस पाक को रिवायत किया है। आप कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो पूरे मदीना के अंदर ऊंट और गाय ज़िबा की गई और पूरे मदीना और इर्दो गिर्द की बस्तियों से आए हुए लोगों को खाने खिलाए गए। और वो सुने, कहते अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा कादिम अल मदीना था, कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए, लम्मा कादिम अल मदीना था, मदीना शरीफ सरकार तशरीफ ले आए तो क्या हुआ, आप कहते हैं कि नहरू जजूरन औ बकरतन, कि जिसको गाय
میسر آئی اس نے گائے ذبح کی، جس کو اونٹ میسر آیا اس نے اونٹ ذبح کیا، اور گھروں کے اندر کھانے پکائے گئے، اور مدینہ کے باہر سے جتنے لوگ میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے تمام لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کیا گیا۔ اب ان کو میچ کرتے جائیں، آج ہم جو میلاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو میچ کرتے جائیں۔ تو میں نے پہلے جملہ عرض کیا کہ ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا، جتنا سرکار کے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ہی مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کیا، اور دوسرا کیا تھا کہ سرکار علیہ السلام جیسے سرکار کی آمد ہوئی تو صحابہ نے مدینہ میں سرکار کا استقبال کیا، اور تیسری بات کیا کہ پورے مدینہ کے اندر لنگر پکایا گیا۔ پورے مدینہ کے اندر جسے اونٹ میسر آیا اس نے اونٹ ذبح کیا، جسے گائے میسر آئی اس نے گائے ذبح کی، اور پورے مدینہ کے اندر جتنے بھی لوگ میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، جشن آمد مصطفیٰ منانے کے لیے جتنے لوگ آئے تھے ان تمام لوگوں کو کھانا بھی کھلایا گیا۔ اور بات یہاں پر رکی نہیں ہے، مزید آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک اور کام ہے جو سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے کیا، اور اس کو بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام کی آمد ہوئی مدینہ کے اندر، آمد مصطفیٰ پر، اگر میں یہ جملہ بول لوں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آمد مصطفیٰ پر صحابہ نے ایک اور کام کیا، اور یہ کام عام طور پہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، اس لیے ہم میلاد منانے میں ابھی ناقص ہیں۔ ہم میلاد منانے میں ابھی، آمد مصطفیٰ میں ابھی، آمد مصطفیٰ پر جو اہتمام صحابہ نے کیے ہم ابھی وہ بھی پورے نہیں کر رہے، اس میں بھی ناقص ہیں۔ صحابہ نے ایک اور اہتمام کیا، اور وہ اہتمام کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب میرے کریم آقا مدینہ پاک تشریف لے آئے تو سرکار کی آمد پر کیا ہوا؟ لعبت الحبشۃ لقدومہ فرحا بذالک لعبوا بحرابہم۔ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جب مدینہ میں سرکار کی آمد ہوئی تو سرکار کی آمد کی خوشی میں مدینہ کے اندر حبشیوں نے تلواروں کے ساتھ اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا جیسے جنگ کے اندر فوجی اور جیسے جنگ کے اندر مجاہدین تلواروں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی آمد پر صحابہ کرام نے، بالخصوص حبشہ کے صحابیوں نے میرے مصطفیٰ کی آمد پر وہ جنگی کھیل بھی پیش کیے۔ اپنی زبان میں یوں کہیں کہ جیسے کوئی چیف آف آرمی سٹاف جب آتا ہے، یا جیسے کوئی سرکاری مہمان آتا ہے، جیسے کوئی شاہی مہمان آتا ہے، تو ہمارے پاکستان کے اندر فوجی دستہ اسے سلامی پیش کرتا ہے، کہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کی جاتی ہے، کہیں فوجی دستہ سلام پیش کرتا ہے، اسے گارڈ آف آنر کہا جاتا ہے۔ تو یوں کہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کی آمد مدینہ کے اندر ہوئی، میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے سرکار کی آمد کی خوشی میں گارڈ آف آنر پیش کیا، میرے مصطفیٰ کو سلامیاں پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی آمد، پٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ پھر سے سنیں۔ فرمایا لعبت الحبشۃ، کہ حبشی لوگوں نے کھیل کھیلا، اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ کون سا فن؟ کون سا فن؟ لقدومہ فرحا، یہ لفظ بھی بڑے غور طلب ہیں۔ لقدومہ، سرکار کی آمد پر، مصطفیٰ کی آمد مصطفیٰ پر صحابہ نے اپنے کرتب، اور یہ اس کے بارے میں حدیث کی شرح کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ کھیل اکثر عید کے دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ عید کے دنوں میں، یعنی جب کوئی خوشی کا موقع آتا، مدینہ کے اندر جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا تو وہاں کے صحابہ جو فوج کا بھی حصہ تھے
وہ اپنے یہ جنگی کرتب پیش کیا کرتے تھے، جنگی کھیل تلواروں کے ساتھ کھیل کھیلا کرتے تھے اور یہ خوشی کے موقعوں پر کیا کرتے تھے، تو یہی کھیل سرکار کی آمد پر بھی کھیلا گیا۔ مطلب کیا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر بھی صحابہ نے خوشیاں منائی ہیں، مصطفیٰ کی آمد پر صحابہ نے خوشیاں منائی۔ اور پھر حدیث کے لفظ ہیں کہ لعبت الحبشۃ لقدومہ فرحا، حدیث جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر لقدومہ، سرکار کی آمد پر یہ ہوا، فرحن، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے سرکار کی آمد پر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور وہ کھیل کون سا تھا؟ جیسے جنگی کرتب کیے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے ٹی وی میں ہمارے ہاں جب کوئی سرکاری مہمان آتا ہے تو پاکستان کے اندر بھی آرمی کے نوجوان اسے اپنے جنگی کرتب دکھا کر اسے سلامی پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ چوتھا پوائنٹ کیا تھا کہ صحابہ نے گارڈ آف آنر یعنی فوجی دستے نے اپنے انداز میں مصطفیٰ کو سلامی پیش کی، اپنے انداز میں میرے آقا کو سلامی پیش کی۔ اور آگے چلیے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور یہ ویسے بھی حدیث مشہور ہے، اور بھی کئی صحابہ اس کو لے کر آئے ہیں، امام بخاری بھی اس کو لے کر آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث کے لفظ پڑھ لوں آپ کے سامنے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے آئے، اب یہ سارا میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، پھر ابھی ان ساروں کو ہم جمع کریں گے اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ میلاد کا طریقہ کیا تھا، سرکار کی آمد پر کیسے صحابہ نے خوشی منائی۔ ابھی میں ایک ایک سنگل کر کے عرض کر رہا ہوں، ابھی میں ان کو جمع بھی کر کے آپ کو عرض کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں، یہ آخری حدیث ہے میرے اس مضمون پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ شریف تشریف لے آئے، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، کہ سرکار علیہ السلام کی آمد پر فَصَعِدَ الرِّجَالُ والنساء، مرد اور عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ سنیں، مرد اور عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ اور وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، کہ چھوٹے بچے اور غلام وہ گلیوں بازاروں کے اندر پھیل گئے۔ تفرق، متفرق ہو گئے، پھیل گئے گلیوں کے اندر۔ طرق، طریق کی جمع، طریق مانا رستہ، رستوں کے اندر، گلیوں کے اندر بچے پھیل گئے، عورتیں اور مرد اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی سواری مدینہ میں آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد مدینہ میں ہو رہی ہے، عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے، عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام گلیوں کے اندر آ گئے۔ فوجی دستہ مصطفیٰ کے قافلے کے آگے اپنی سلامیاں پیش کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پیچھے حضرت انس کی روایت کے مطابق 500 انصار صحابہ کرام میں سے میرے مصطفیٰ کے پیچھے ایک جلوس اور قافلے کی صورت بن گئی۔ اب آپ ان ساری احادیث کو جمع کریں کہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ اور حضرت صدیق اکبر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، سرکار کے پیچھے 500 بندے کا وفد اور جلوس میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہے، میرے مصطفیٰ کے آگے آگے فوجی دستہ سلامیاں پیش کر رہا ہے، بچے اور چھوٹے بچے اور غلام گلیوں کے اندر پھیل گئے ہیں، عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے ہیں، لیکن یہ سارے مل کر ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ امام بخاری یہ بیان کر رہے ہیں، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، کہ پورے مدینے کے اندر یہ ماحول بنا کر سرکار کے سارے صحابہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا محمد، یا محمد، یا رسول اللہ۔ ان حدیث سے پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پر جلوس بھی صحابہ نے نکالا، لنگر بھی صحابہ نے پکایا، میرے مصطفیٰ کی آمد پر گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر بھی صحابہ نے استقبال کیا، اور میرے مصطفیٰ کی آمد پر سرکار کی آمد کے نعرے پورے مدینہ کے اندر لگائے گئے۔
اور جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے اور جب دور سے جب دیکھا نا صحابہ کرام نے مدینہ کے جو منتظر صحابہ تھے انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بعض نے جب ایسے دیکھا اور پتا چلا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، وہاں ایک اور نعرہ بھی لگا تھا۔ اب وہاں ایک اور نعرہ بھی لگا کہ جیسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا پتہ چلا اور دور سے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، تو صحابہ نے فوراً جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا، قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ، میرے مصطفیٰ آ گئے ہیں، میرے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا جاء رسول اللہ او جاء النبی، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ یہ نعرہ مدینے کے ٹیلے پر میرے مصطفیٰ کی آمد پر صحابہ نے لگایا، اور جاء رسول اللہ یا جاء النبی کا بالکل وہی معنی ہے جو ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے آمد مصطفیٰ۔ علماء بیٹھے ہیں، جاء النبی کا معنی کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اور یہ نعرہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے مدینے کے گلی کوچوں میں لگایا ہے۔ تو میں نے شروع میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہم سرکار کا صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا، جتنا سرکار کے صرف اتنا میلاد منائیں جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ تو اب ہم جتنی بات کر چکے ہیں، مزید اور بھی اس میں احادیث موجود ہیں، لیکن میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ جتنی بات ہم کر چکے ہیں اس میں کتنے پوائنٹس ہمارے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کے دن کا انتظار کرنا صحابہ کی سنت۔ آپ بولتے جائیں صحابہ کی سنت، میں ایک ایک کر کے گنواتا جاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی آمد کے دن سے پہلے اس دن کی تیاریاں کرنا شروع کر دینا، بولو صحابہ کی سنت۔ میرے مصطفیٰ کی آمد پر آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگانا، مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد پر اونٹ اور گائے ذبح کر کے سرکار کا لنگر پکانا، آمد مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلانا، صحابہ کی سنت۔ میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آنا، صحابہ کی سنت۔ اور میرے مصطفیٰ کے 500 انصار صحابہ کا استقبال کرنا، 500 صحابہ کا استقبال کرنا، یہ بھی صحابہ کی سنت۔ تو یاران گرامی، بات بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے، اور میں اس پر پھر وہی جملہ دہراؤں گا کہ صرف اتنا میلاد منائیں جتنا صحابہ نے منایا، صرف اتنا میلاد منائیں جتنا صحابہ نے منایا۔ اور میرے مصطفیٰ کی آمد اور میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری اور میرے حضور کی ذات مقدسہ کسی کی تعریف کرنے اور کسی کے ذکر اور بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم سرکار کا ذکر نہ بھی کریں تو کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کا ویسے ہی اتنا ذکر بلند کر دیا ہے کہ ہم سارے مل کر نہ بھی ذکر کریں تو پھر بھی سب سے زیادہ ذکر میرے مصطفیٰ کا ہی ہوگا، سب سے بلند ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ یہاں بس میں ایک شعر پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات ہے، اور یہ ذکر اتنا بلند ہوگا، اور میں تقریباً ہر جگہ پر میرے دل کو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ میں شعر پڑھتا ہوں، اور اس کا ایک بڑا لطف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر سب سے بلند رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر بول رہے ہیں سب سے بلند رہے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا تو پھر دنیا ہے، اس دنیا کے بعد بھی سب سے بلند میرے مصطفیٰ کا، قبر میں بھی ذکر مصطفیٰ سب سے بلند، قبر میں بھی ذکر مصطفیٰ، میزان پر بھی ذکر مصطفیٰ، حوض کوثر پر بھی ذکر مصطفیٰ، مقام محمود پر بھی ذکر مصطفیٰ، پل صراط پر بھی ذکر مصطفیٰ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب میزان پر میری امت کے عمل تول رہے ہوں گے، عمل تولے جا رہے ہوں گے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں وہیں پر موجود ہوں گا، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اور میں یہاں رک کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایمانداری سے سوچیں
اپنے دل سے پوچھیں کہ ہمارے نامہ اعمال تول رہے ہوں، حساب کتاب چل رہا ہو، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں برائیاں، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں موجود ہوں گا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اگر سرکار اس موقع پر موجود ہوں گے تو کیا سرکار کے ہونے کا لحاظ نہیں ہوگا؟ بولیں، سرکار کے ہونے کا لحاظ نہیں ہوگا؟ یہ یاد جانی تیرے قول سچے، قول یاد رکھی قولاں والے آوے، تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا، سارا جگ جہان میں پالیا وے، تے تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے، رہے نت رفیق نو آس تیری کری قدم کھا جا کے لے والے آوے۔ تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ ہو سن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے۔ تے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میزان پر عمل تلیں گے تو میں وہاں موجود ہوں گا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جب میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں وہاں پر بھی موجود ہوں گا۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ پل صراط وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہمیں تو کہیں پک ڈنڈی سے گزرنا پڑے، کسی کھالی کے کنارے سے گزرنا پڑے تو پاؤں پھسل جاتا ہے، گر جاتے ہیں۔ تو وہ بال سے زیادہ باریک اور وہ تلوار سے زیادہ تیز، اس پل سے ہم کیسے گزریں گے؟ دل تو گھبرا رہا ہے، پریشانی تو ہے، لیکن ایک تسلی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا میں وہاں موجود ہوں گا۔ یہ تسلی ہے، کم از کم یہ تسلی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا میں وہاں موجود ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا میں وہاں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو منا رہا ہوں گا۔ جس رب کو میری امت نے ناراض کر دیا وہ مصطفیٰ اپنی امت کے لیے رب کو منا رہا ہے۔ کہا میں وہاں رب کو منا رہا ہوں گا، میں رب کی بارگاہ میں وہاں کھڑے ہو کر دعا کروں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کی خیر فرما، اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ ہے تو بڑی گھبرانے کی جگہ، بڑے ڈر اور خوف والی جگہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن سرکار کے غلام گھبرائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے، کیوں؟ کملی والا وہاں موجود ہے۔ تو اب سرکار کی موجودگی میں حوصلہ ہو جائے گا، تسلی ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اب ڈرتے گزریے نہیں، پل سے ڈرتے گزریے نہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے پڑھ لو، اللہ کرے کہ یہ ساڑھا پڑھیا ان دی پاک بارگاہ قبول ہو جائے تو میدان محشر بھی آسانیاں ہو جائیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے۔ اور میدان معاشر کا نقشہ کھینچا ہے، میں علماء کے لیے بالخصوص یہ شعر عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، میدان محشر میں جناب الہی برائے محمد، جناب الہی برائے محمد
जनाब इलाही बराए मोहम्मद। और फिर एक और नक्शा मैदान महशर का इसी कलाम के अंदर कहते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। वो हदीस शफात आपने सुनी है ना कि सारी उम्मत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमारी सिफारिश कर दें, हमारी सिफारिश करें। वो कहेंगे किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी। और जब मेरे मुस्तफ़ा के पास आएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाएंगे आना लहा, हाँ आज ये काम अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे रखा है। तो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद के है रब्बे सल्लिम सदाए। यारान ग्रामी, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हमारी ज़बानों का मोहताज नहीं, बल्कि हमारी ज़बानें ज़िक्र मुस्तफ़ा की मोहताज हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि मौला, मैं हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में दुआ के अल्फाज अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़बान ता बवद दरदहां जाएगीर सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर। आप कहते हैं मौला, जब तक इस मुंह में ज़बान बाकी है, इस ज़बान पर ज़िक्र मुस्तफ़ा जारी होता रहे। अल्लाह करीम आखिरी दम तक इसी तरह ज़िक्र मुस्तफ़ा की तौफीक अता फरमाए। ईमान अल्लाह सलामत रखे, ज़िक्र की महफिल होती रहें, ऐसे मिलजुल कर सरकार की बातें करते रहें, सरकार का ज़िक्र होता रहे और इसी तरह दुनिया से हम चले जाएं मुस्तफ़ा का ज़िक्र करते करते। इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं।